اگلے روز میں نے مارکیٹ سے ایک برقع خریدا اور اسے پہن کر چہرے پر نقاب ڈال کر زہرا کے گھر چلا گیا۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، بیٹا آپ کون ہو اور کس سے ملنا ہے؟ میں نے نسوانی آواز نکالی اور کہا کہ میں زہرا کی کالج کی دوست ہوں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ یوں تو میں کافی نڈر قسم کا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باپ کو دیکھ کر نقاب کے پیچھے میری رنگت اڑی ہوئی تھی، دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر میرے سراپے پر ڈالی، میری تو جس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ جاؤ بیٹا، زہرا اپنے کمرے میں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں لاؤنج میں آیا تو اس کی والدہ سامنے کچن میں کچھ پکا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کون ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ آنٹی میں زہرا کی دوست ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ وہ کہنے لگیں کہ اوپر اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں سامنے کا زینہ چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ سامنے 2 کمرے تھے۔ میں نے ایک کمرہ کھولا جو خالی تھا۔ کافی پرانے طرز کا بنا گھر تھا، سیمنٹ کے فرش تھے۔ میں نے دوسرا کمرہ کھولا تو زہرا اپنے بالوں پر کنگھا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ میں اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی اور کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی کہ کون ہو؟ میں نے کہا کہ المیر۔ یہ سن کر اس کی پوری آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ میں نے اپنا نقاب الٹ دیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم یہاں تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ آج کے بعد چیلنج مت دینا، مجھے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کہنے لگی تم آئے کیسے؟ میں نے کہا کہ گھر کے مین دروازے سے۔ کہنے لگی کہ المیر تم پاگل ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں پاگل ہوں تمہارے عشق میں۔ کہنے لگی کہ ابا نے تمہیں دیکھ لیا تو میری جان لے لیں گے، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ یوں تو کہ رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں آ نہیں سکتا۔ کہنے لگی کہ پلیز جاؤ یہاں سے، کسی کو شک بھی ہو گیا تو میری جان نکال لیں گے۔ میں نے کہا کہ تمہاری جان اب میری امانت ہے زہرا، تمہارا دل تم اب صرف المیر کی ہو۔ اس کے کھلے بال دیکھ کر میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری نظروں سے گھبرا کر اس نے فوراً سے دوپٹہ سر پر لیا۔ کہنے لگی کہ جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو مجھ سے ملنے آؤ گی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں آ سکتی، سمجھا کرو۔ میں نے کہا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں کر لیتی، اور تم جانتی ہو کہ میں کتنا ضدی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بھی زیادہ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی کہ المیر سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا کہ آؤ گی یا نہیں؟ کہنے لگی آؤں گی، اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ وعدہ کرو مجھ سے۔ اس نے وعدہ کیا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ بس میں بیٹھ کر ایک پارک کے قریب اترا۔ وہاں جا کر ایک خالی رکشہ گوشہ دیکھ کر میں برقع اتارا، پھر اپنے گھر گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ میں بے حد خوش تھا۔ میں نے میسیج میں اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے ملنے کب آئے گی۔ کہنے لگی کہ وہ مجھ سے ملنے اکیلی نہیں آئے گی، اپنی بڑی بہن کے ساتھ ملنے آئے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک دن شام کے وقت وہ ریسٹورنٹ پہنچ گئی تھی اپنی بڑی بہن کے ساتھ۔ میں اس دن بے حد خوش تھا، پہلے سے ہی اس ریسٹورنٹ میں پہنچا ہوا تھا۔ اسے اس کی بہن کے ساتھ دیکھ کر میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بہن نے مجھے سلام کیا اور پھر زہرا سے کہنے لگی کہ بس 20 منٹ بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ جہاں وہ ریسٹورنٹ تھا وہاں قریب میں شاپنگ مال بھی بنے ہوئے تھے، شاید وہ شاپنگ کے بہانے آئی تھی۔ زہرا خاصی گھبرائی ہوئی تھی، میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ المیر پلیز دوبارہ کبھی مجھے میرے باپ کے سامنے مت آنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا۔ کافی برہم لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اور یہ تم گریبان کے بٹن کیوں کھولے رکھتے ہو؟ بند کر رکھ کرو ان کو۔
میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے بٹن بند کر لیے۔ کہنے لگی تم ایک اچھے لڑکے ہو، اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہو، پھر یہ گلے میں چین، ہاتھ میں کڑے، کان، چھوٹی سی بالی، انگوٹھیاں، المیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں مرد کی شخصیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ زہرا تمہیں یہ نہیں پسند؟ کہنے لگی کہ ہاں مجھے یہ نہیں پسند۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد نہیں پہنوں گا۔ پھر کہنے لگی کہ تم سگریٹ تو نہیں پیتے نا؟ میں سگریٹ پیتا تھا لیکن چین اسموکر نہیں تھا۔ میں نے ہاں کر دی، لیکن بس یوں ہی دن میں 3-4۔ کہنے لگی کہ آئندہ نہیں پینا۔ میں نے کہا کہ یار سگریٹ تو مت چھڑواؤ، وہ تو رہنے دو۔ کہنے لگی کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تم نہیں پیو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہارے لیے سگریٹ بھی چھوڑ دی۔ اب یہ مت کہنا کہ جینا چھوڑ دو، ورنہ انکار نہیں ہوگا مجھ سے، سچ مچ مر جاؤں گا۔ میری بات سن کر بے ساختہ اس نے میرے ٹیبل پر رکھے ہاتھ کو پکڑا اور دبایا۔ کہنے لگی کہ ایسا مت کہو، دوبارہ ایسا مت کہنا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی بات نے مجھے اپنی جگہ فریز کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ کہنے لگی کہ ہاں بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ زہرا میں تمہیں کھو نہیں سکتا، تمہاری محبت میں آگے نکل چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں گا تاکہ تمہارا رشتہ طے ہو جائے۔ تمہیں کھونے کا ڈر بڑا جان لیوا ہے، وہ ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگی ابھی میری بڑی بہن کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابو کو شک ہو جائے گا، پھر کبھی رشتہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا فاروق اچھا لڑکا ہے، اگر تم کہو تو اس کا رشتہ فاطمہ کے لیے بھجوا دوں، اس کی والدہ اور تمہاری والدہ میں دوستی بھی ہے۔ کہنے لگی کہ فاطمہ آپی کی میرے چچا زاد سے بات طے ہے، وہ حافظ ہے اور عالم دین بھی، ان کی شادی اسی سے ہوگی۔ میرے ابا شادی کے معاملے میں دینداری کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر کا ماحول مختلف ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل مختلف ہے، میں نے خود نے کبھی عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگی کہ نماز پڑھا کرو المیر، اور شادی کے بعد بھی میں برقع پہننا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں ویسے تو ہمارے گھر میں کوئی برقع نہیں پہنتا، لیکن میں چاہوں گا کہ تم پہنو تاکہ میرے علاوہ کوئی تمہیں نظر بھر کر بھی نہ دیکھے۔ میری بات سن کر اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بہن کی شادی کب ہوگی؟ کہنے لگی کہ بس چند ماہ بعد۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم جاب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ خاص نہیں، مجھ سے بڑے 3 بھائی ہیں، میں سب کا لاڈلا ہوں، اس لیے مجھ پر کسی نے کوئی خاص ذمہ داری نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگی لیکن اب تو تمہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہاں کل سے جاب کی تلاش بھی شروع کر دوں گا۔ جب تمہاری بہن کی شادی ہو جائے تو تمہارے لیے رشتہ بھی بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں مان جائیں گے، مجھ سے سب بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں یہ 20 منٹ بہت جلدی ہی گزر گئے تھے۔ اس کی بہن اسے لینے پہنچ گئی۔ جانے سے پہلے زہرا نے کہا کہ پلیز المیر دوبارہ ایسی فرمائش مت کرنا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو بار بار یوں ملنے آؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میں نہیں بلاؤں گا۔ اس کی پہلی ملاقات نے ہی مجھے بدل کر رکھ دیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے گلے سے چین اتاری، کڑے بھی اتار دیے، کان کی بالی بھی اتار دی۔ جب میں کمرے سے باہر آیا یہ سب دیکھ کر میری ماں بہت حیران تھی۔ کہنے لگی کہ المیر تم تو انسان کے بچے لگ رہے ہو، ہم نے اتنا کہا یہ موالیوں والا حلیہ بدل لو لیکن تم نے نہیں مانا، آج کیسے کچھ اتار دیا؟ میں نے کہا کہ بس اتار دیا، رات کو میں موبائل میں زہرا کے ساتھ ہی بات کر رہا تھا جب عشاء کی اذانیں ہونے لگی۔ کہنے لگی کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم بھی نماز پڑھو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، اس کی خاطر جاب بھی شروع کر دی، اس کی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اس دن فاروق بہت اداس تھا۔ میں نے کہا کہ فاطمہ کی وجہ سے اداس ہو؟ کہنے لگا کہ جب تم جانتے ہو تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن شاید چند دن کا افسوس ہے، ہٹ جائے گا۔
میں نے کہا کہ بزدل عاشقوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ میں بزدل ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ اس کا حصول میرے لیے ناممکن ہے، اور تم بھی جتنی جلدی جان جاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں، میں زہرہ سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ جیسے ہی فاطمہ کے شادی کو 1 مہینہ گزرا تو میں نے سے کہا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ کہنے لگی کہ پہلے تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، کیا وہ مجھے بہو بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بنائیں گے، آج ہی میں امی سے بات کروں گا۔ کہنے لگی کہ پہلے ان سے پوچھو، پھر میں تمہیں جواب دوں گی۔ میں نے اسی دن اپنی والدہ سے بات کی۔ یہ سن کر میری والدہ کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ کہنے لگیں کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے، وہ لڑکی تو آتے ہی شرعی پردے کا شور مچا دے گی، گھر میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائے گی۔ دیکھو نا، میں ان سب چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارا معاشرہ بہت مختلف ہے۔ تمہاری تینوں بھابیاں باہر جاتے ہوئے بس دوپٹہ یا چادر ہی اوڑھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ امی، یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے، میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا، پھر بھی ہم نے تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو بھی سوچ رکھا تھا میں نہیں جانتا، لیکن امی، وہ لڑکی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال میری امی مان گئی تھی۔ اب میں بہت خوش تھا۔ میں نے زہرا سے کہا کہ میری والدہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن سے بات کرتی ہوں کہ وہ ابا کو کہے کہ تمہارے رشتے پر رضامندی دے دے۔ یہ سن کر میں بہت خوش تھا۔ انہی دنوں میں آفس میں کام کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک میٹنگ کے لیے اسلام آباد بھیج دیا۔ میں بہت دلچسپی سے کام کر رہا تھا، حالانکہ میں اتنا وقت کا پابند نہیں تھا، لیکن زہرہ کی محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں وہاں پر بھی زہرہ سے بات ضرور کرتا تھا۔ میں 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ 2 دن تو زہرہ نے مجھ سے اچھی طرح سے بات کی۔ میں نے کہا کہ اسلام آباد سے واپس آتے ہی اپنی والدہ کو بھیج دوں گا۔ ایک دن اس کی کال آئی، بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ زہرہ، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ المیر، یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ زہرہ پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں میری جان نکال رہی ہو، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے ابا نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ برادری سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میری والدہ ہے نا، تمہارے ابا کو منا لیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ انہوں نے میرا رشتہ پھوپھو کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے طے کر دیا؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم جانتی ہو نا۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی نکالی اور کراچی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب میں کراچی پہنچا تو رات ہو چکی تھی، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ایک تو زہرا کا رونا، اس کی سسکیاں، اور پھر اس کے باپ کا انکار۔ اب تمہیں بدل گیا تھا تو نماز بھی پڑھتا تھا، شلوار قمیض بھی پہن لیتا تھا، اچھی جاب کر رہا تھا، کسی چیز کی میرے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، پھر انکار کیوں کیا؟ وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میرا دماغ کھولنے لگا تھا۔ تیز طوفانی بارش میں اس کے گھر سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت اتنی شدید غصے میں تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں نے کہا کہ مولوی عبدالسلام، المیر سکندر کو آپ کو زبان دینا ہے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کر کے دکھاؤں گا، آپ مجھے روک نہیں سکتے، سمجھے آپ؟ میں شیر کی طرح دھاڑ کر بولا تھا۔ سامنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا، وہ 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں جس میں میری دنیا بستی تھی، لیکن بڑی بے دردی سے کسی نے اسے کھڑکی سے پیچھے کیا تھا۔ میری جان نکلی تھی، تبھی گلی کے چند لڑکے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ابے اوئے، مولوی صاحب کو دھمکی دیتا ہے، شریف اور نیک انسان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دھمکی نہیں دی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ صرف میری ہے، المیر سکندر کی، اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔
میرا یہ کہنا تھا کہ جب مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ بڑے غصے سے باہر نکلے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگے کہ بے شرم آوارہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے تھپڑ مار سکے۔ میرا جی تو چاہا سب کچھ تہس نہس کر دوں، لیکن وہ زہرا کا باپ تھا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ تھپڑ بھی کھا لیا۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جس سے میں نے تھپڑ کھایا تھا، اپنی محبت کی خاطر، ورنہ المیر پر اٹھنے والا ہاتھ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک اور تھپڑ انہوں نے میرے منہ پر مارا۔ پھر وہ لڑکے آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ گھر جائیے، اس کے عشق کا بخار تو ہم اتار دیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کا حشر کیا کر سکتا ہوں۔ وہ تو زہرا کا باپ تھا، تو میں نے تھپڑ کھا لیے۔ میں سوچ چکا تھا کہ زہرا سے زبردستی بھی نکاح کرنا پڑا تو ضرور کروں گا، کیونکہ بات اب مرد کی انا کی تھی یا پھر میری دیوانگی کی۔ اس کے باپ نے پولیس کو بلوا لیا اور مجھے گرفتار کروا لیا۔ میں اپنے بھائیوں کو فون کر دیا۔ یہ سن کر میرے بھائی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، بس 1 گھنٹے میں مجھے جیل سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے زہرا کو فون کیا لیکن زہرا کا فون بند تھا، شاید اس کا باپ اس سے اس کا فون چھین چکا تھا۔ میرے طیش کا یہ عالم تھا کہ جس سے پاگل ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ اب تم اس لڑکی کے گھر پہ نہیں جاؤ گے۔ دیکھو، ہم بار بار تمہیں جیل سے چھڑوا نہیں سکتے۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ہنگامہ کرنے کی۔ میں نے کہا کہ اس کا باپ اس کا رشتہ اپنی بیٹی کی بہن کی بیٹے سے کر چکا ہے۔ اماں، آپ کو اندازہ نہیں ہے مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میری ماں میرا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کان کھول کر سن لیں، اگر زہرا کی شادی کسی اور سے ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ آپ کل ہی جائیں اس کے باپ کے پاس، جا کر میرا رشتہ مانگیں۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے بہت آسان ہے یہ سب؟ تمہیں جیل سے چھڑوانا آسان تھا، ہم نے چھڑوا لیا۔ ہم کوئی بدماش تو نہیں ہیں کہ جائیں گے اس کے گھر پر توڑ پھوڑ کریں گے اور اس کے باپ سے کہیں گے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو۔ اس کا باپ ہے، جہاں چاہے گا اس کا رشتہ کر دے گا، اس کی شادی کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی ویسے بھی ڈری ہوئی ہوگی، اپنے باپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گی۔ سب کے سامنے اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنے باپ کے کیے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تو ہماری وہاں کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے کہا کہ نہیں کہے گی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میرے بھائی کہنے لگا کہ المیر، تم کیوں نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں لڑکیاں بے بس ہو جاتی ہیں، باپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ وہ تو بس جس ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کے سامنے تمہاری محبت میں کھڑی ہو جائے یا احتجاج کرے، اختلاف کرے۔ کچھ نہیں کر سکتی وہ لڑکی۔ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ بار بار زہرا کو کال کر رہا تھا لیکن فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے گھر میں سے کہا کہ وہ جا کر بات کریں، تو امی کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، لیکن پلیز تم کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ بھاڑ میں ڈالیں سب کچھ، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگیں کہ اچھا، تم فکر نہ کرو، نہ پریشان ہو، میں جاتی ہوں، آج ہی جاتی ہوں اور جا کے بات کرتی ہوں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو میں تمہارے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، آپ جائیں، جا کر دیکھیں کہیں اس پاگل لڑکی میں ڈر کے مارے اپنی کزن سے شادی نہ کر لے، نکاح بھی نہ کر لے۔ اپنے بھائی کی بات مجھے مزید بے چین سا کر گئی تھی۔ میری بھابھی اکیلی ہی زہرا کے گھر گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، ایک ایک پل مجھ پر صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ میں کچھ کھا نہیں پا رہا تھا، پی نہیں پا رہا تھا۔ میری ماں، میری دوسری بھابھیاں میری منت سماجت کر رہی تھی کہ خدا کے لیے پانی کا گھونٹ تو پی لو، لیکن میں نے ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے منہ کو نہیں لگایا تھا۔
جب میرے بھابھی گھر آئیں تو میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں فوراً سے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے چادر تک نہیں اتاری تھی۔ میں ان سے کہنے لگا کہ بھابھی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، کوئی نکاح نہیں ہوا، میری اس کی ماں سے بات ہوئی ہے، میں نے اس لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ ضرور ہے، اس کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ اس کے پھپھو کے بیٹے سے کوئی رشتہ طے نہیں کیا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، ہمارے ہاں لڑکوں کی دینداروں کی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا تو پڑھتا تو ہوں میں نماز، قرآن پاک بھی روز پڑھ لیا کروں گا، اور کون سی دینداری چاہیے ان کو؟ کہنے لگی کہ دیکھو، ان کی والدہ نے کہا ہے کہ ابھی ہماری بیٹی آگے پڑھے گی، پھر جس طرح سے تم ان کے گھر کے سامنے تماشا لگایا، اس کا والد بڑا خوفزدہ ہو چکا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکا بدماش ہے جسے ہماری عزت کا ذرا بھی پاس نہیں تھا۔ وہ کل کو ہماری بیٹی کو کیا عزت دے گا؟ تم نے جذبات میں آ کے ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ میری غصے سے بری حالت تھی، بس مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کرتا۔ میں نے کہا کہ زہرا ابھی بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، چپ تھی لیکن آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے رات بھر روتی رہی ہوگی۔ کہنے لگے اب تم اس کی فکر نہ کرو، کچھ کھا لو۔ 2-3 سال تو ان کی بیٹی نے بھی پڑھنا ہے، اور ان 3 سالوں میں تم اگر اچھی نوکری کر لو گے، اپنا آپ کچھ بنا لو گے، تو شاید انہیں رشتے سے بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی سی وی بیرون ملک بھیج دیتا ہوں۔ کچھ میرے بھائیوں نے کوشش کی، اس لیے میری جاب اٹلی میں لگ گئی، لیکن جب میں نے جانا تھا میں نے زہرا سے کہا تم سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، بس آخری بار مجھ سے مل لو۔ کہنے لگی کہ بہت مشکل ہے، میرے گھر سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم سچ بتاؤ، تمہارے ابا نے سچ میں تمہارا کہیں رشتہ طے نہیں کیا؟ کہنے لگی کہ نہیں، کیا شاید اس وقت تمہاری وجہ سے انہوں نے ایسا سب کچھ کہہ دیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں، آگے پڑھ لوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آگے جاب کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا کروں گا تمہارے لیے، تمہارے باپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کہنے لگی کہ میں تم سے خود بھی ملنا چاہتی تھی، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ملوں۔ پھر کہنے لگی کہ میں کسی بھی بہانے سے آؤں گی، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی۔ اس آخری ملاقات پر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئی تھی۔ میں نے کہا کہ زہرا، اگر تم یوں روگی تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ کہنے لگی کہ نہیں، تم جاؤ، ایسے بھی 2 سال مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگ جائیں گے۔ پھر تمہاری بھابھی نے بہت منت سماجت کی تھی میری والدہ کی، اور انہوں نے میرے ابا سے بھی بات کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مان جائیں گے۔ وقت رخصت نہ میرے دل کو قرار تھا اور نہ اس کے دل کو۔ اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بدترین آنسو نکلے جا رہے تھے۔ رو وہ بھی رہی تھی، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر جا چکی تھی۔ چند ہی دن بعد میرے اٹلی چلا گیا، لیکن میں اس سے رابطے میں تھا۔ 1 سال تک ہماری بات چیت چلتی رہی۔ کہنے لگی کہ ابا اب پہلے سے بہت اچھے ہو گئے ہیں، کسی بات پر کچھ نہیں کہتے، مجھ سے ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ بس 1 سال کا انتظار اور باقی رہ گیا ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں یہ تو ہے، میں نے 1 سال ان تک محنت کی اور بہت پیسہ اپنے گھر والوں کو بھیجا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی نے تمہارے پیسوں سے زمین خرید لی ہے، کہتا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو قیمت ڈبل ہو جائے گی، اس کی بیوی پردہ کرنا چاہے گی تو ہم اسے الگ گھر بنوا دیں گے۔ جب المیر خوش ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بے تحاشا خوش تھا، لیکن ابھی واپسی میں 8 مہینے باقی تھے۔ تبھی زہرا کا فون آیا اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی کہ جھوٹ بولا تھا میرے باپ نے، دھوکہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ زہرا کیا کہہ رہی ہو، کیوں کہ میری جان نکال رہی ہو؟ کہنے لگی کہ انہوں نے پھپھو کے بیٹے سے رشتہ طے کر دیا تھا، بس تمہاری ڈر کی وجہ سے اس بات کو تمہاری بھابھی سے چھپایا تھا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ تم یہاں پر نہیں، بیرون ملک ہو پیسہ کمانے کے لیے، اور وہ میرا نکاح کر رہے ہیں اسی جمعے کو، اور اتوار کو میری رخصتی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، لیکن میں شاید بھول گیا تھا کہ میں 2 سال کے کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا۔
میرا پاسپورٹ میرے باس کے پاس تھا۔ میں نے جب کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے، کہنے لگے کہ ابھی نہیں جا سکتے، ابھی 8 مہینے باقی ہیں اور میں تمہاری جگہ کسی دوسرے کو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے آپ کا کام، آپ کا آفس، میرا پاسپورٹ واپس کرو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، میں تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، تم پابند ہو، 8 مہینے سے پہلے نہیں جا سکتے۔ میں نے بہت بحث کی، میں نے کہا کہ مجھے یہ نوکری بھی نہیں کرنی، اس مہینے کی تنخواہ بھی رکھ لیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں کی منت سماجت کی کہ خدا کے لیے زہرہ کے گھر جائیں، اس کی شادی رکوائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم کوئی بدماش تھوڑی ہیں، تم کیا دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو، دفع کرو اس لڑکی کو۔ میں نے کہا کہ کیا بھائی آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اور کیا کریں، اس کا باپ کبھی بھی تمہارے ساتھ اس رشتے شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو اس انتظار میں تھا کہ یہاں تم زہرہ کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لو، یا شاید تم کہیں چلے جاؤ۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ تم بیرون ملک جا چکے ہو، اس نے فٹافٹ سے اپنی بیٹی کا نکاح چند دنوں میں رکھ دیا۔ المیر، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کروائے گا اپنی بیٹی کی، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، کیونکہ اسے اپنے خاندان میں ہی شادی کرنی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی بھی اس نے خاندان میں ہی کی ہے، اسے صرف عالم اور حافظ لڑکے پسند ہیں جو اس کی طرح امام بن سکیں، مسجد کی امامت کر سکیں۔ اس کی زندگی ہماری زندگیوں سے بہت مختلف ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب مت بتائیں، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں کر سکتے، زہرہ کے معاملے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے فون بند کر دیا۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، دن یوں ہی گزرنے لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے باس سے بھی بات کی تھی انہیں سمجھانے کے لیے، لیکن اس نے مجھے میرا پاسپورٹ واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ میری پولیس نے کمپلین کر دی۔ پولیس آفیسر بھی مجھے دھمکانے لگے کہ کانٹریکٹ کی مدت پوری ہونے سے پہلے تم یہاں سے نہیں جا سکتے، نہ ہی اس کام کو چھوڑ سکتے ہو۔ میں بے حد پریشان تھا، زہرہ کو فون کر رہا تھا لیکن اب اس کا فون آف آ رہا تھا۔ 4 تاریخ بھی آ گئی، جمعے کا دن بھی آ چکا تھا اور میں یوں تھا کہ مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ جائے گا۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی مجھے سانس لینے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ جب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دلہن بنی بیٹھی ہوگی، رو رہی ہوگی، تو آج کسی اور کی ہو جائے گی، مجھے لگتا تھا کہ جسے میرے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا۔ میں مغرب کے بعد بے تحاشا رو رہا تھا۔ آج تک میں نے اتنے آنسو کسی کی میت پر بھی نہیں بہائے تھے جتنے اس رات، کیونکہ وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اب ہوا بھی اس کے پاس سے گزرتی ہے تو مجھے ہوا سے بھی نفرت ہونے لگتی تھی کہ اسے چھو کر کیوں گزری ہے، اور اب تو یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ بہرحال مجھے بخار ہو گیا۔ 2 دن میں نے رو کر کاٹے تھے، حلق سوکھا ہوا تھا، میں کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے فاطمہ کو فون کیا کہ شاید زہرہ نے عین موقع پر انکار کر دیا ہو، شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہو، ایک امید تھی۔ میں نے فاطمہ کو فون کیا کیونکہ زہرہ کا فون بند آ رہا تھا، اس نے فون اٹھا بھی لیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کہ زہرہ نکاح نامے پر سائن نہیں کر رہی تھی، بہت رو رہی تھی، اس نے ابا کی بہت منت سماجت کی تھی۔ المیر، فاطمہ کا لہجہ نم تھا، لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ کہنے لگی کہ ابا نے اپنی عزت کا واسطہ دیا تھا، لیکن تم نہیں جانتے وہ۔ میں نے فون بند کر دیا، بس بہانے تھے، میں جانتا تھا کہ اب وہ کیا کہے گی، کہ لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں یہ سب سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فاطمہ کی کال میرے نمبر پر آنے لگی لیکن میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ میرے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میں زندگی سے بالکل دور ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر میرے باس نے مجھے پاسپورٹ دے دیا۔ اس دن میں نے اس کو گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نہیں دے سکتے تھے، میں تمہاری منت کرتا رہ گیا، سماجت کرتا رہ گیا تاکہ مجھے میرا پاسپورٹ واپس کر دو، لیکن 1 مہینہ گزر چکا ہے، اب تو وہ اس کے گھر جا چکی ہوگی، پتہ نہیں مجھے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں۔
پتہ نہیں میرے لیے روتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ جب بھی مجھے زہرا کو سوچتا میری جان نکلنے لگتی۔ میرے آنسوں پر میرا اختیار نہیں تھا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو لگتا تھا کہ زہرا کا ہاتھ کسی اور نے پکڑ رکھا ہے، کوئی اس کے بے حد قریب ہے، اور یہ سوچ مجھے ایک اذیت میں قرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں چلا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ مجھے گھر کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگتی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل جاتا تھا، کبھی یوں ہی سڑکوں پر پیدل چلتا رہتا، کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر روتا رہتا، اور کبھی پوری رات اپنی گاڑی میں بیٹھا رہتا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ پارکنگ ایریا میں ایک سویپر تھا جو صفائی کے لیے آتا تھا۔ وہ پوری بلڈنگ کی سیڑھیاں اور پارکنگ ایریا صاف کرتا تھا۔ کئی بار میری راتیں گاڑی میں گزاری تھی۔ وہ چند دن تو مجھے دیکھتا رہا۔ میں گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ کہنے لگا کہ صاحب جی آپ سوتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے کئی راتیں آپ کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، آپ پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں جاگتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ سوئیں گے نہیں تو بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ نیند نہیں آتی، نیند سے خوف آتا ہے، موت بھی نہیں آتی کہ کم بخت زندگی کی سانسیں توڑ کر لے جائے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ زہرا مجھ سے جدا ہو گئی ہے تو میں مر جاؤں گا، لیکن میں پل پل کی موت کا مزہ چکھ رہا تھا، لیکن مر نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا کہ سونا چاہتے ہیں، سکون چاہیے آپ کو۔ سکون تو مجھے چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں چاہیے، کیسے ملے گا؟ اس نے مجھے ایک گولی دی۔ کہنے لگا کہ اپنے گھر میں جا کر سونے سے پہلے اسے زبان کے نیچے رکھ لیجیے گا، آپ ہر غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے وہ گولی اپنے پاس رکھی اور گاڑی سے نکل کر اپنے فلیٹ میں آ کر پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ پھر وہ گولی اپنی زبان کے نیچے رکھ لی۔ چند ہی لمحے لگے تھے مجھے ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے سویا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 2 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں دن تھی رات۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے زوردار جھٹکا لگا کیونکہ میرا بستر بالکل گیلا تھا۔ مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا کہ کب یہ سب ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر میں نے اسی سے اپنے کمرے کی صفائی کروائی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تھا اور اس کو کھاتے ہی کیوں ہر چیز سے بیگانہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ مجھے زہرا تک یاد نہیں آئی تھی۔ یہ کہنے لگا کہ غم سے آزادی کا علاج تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ پورے 48 گھنٹے سوتے رہے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں 2 دن سے سویا ہوا ہوں۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ یہ میڈیسن کیا ہے، اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے، اور وہ گولی اسی سویپر کے پاس ہوتی تھی۔ بہرحال میں نے وہ دوائی کھانا شروع کر دی۔ اب میں ہر وقت سوتا رہتا۔ میرے آفس کے باس نے میرے بھائی کو فون کر کے بولا کہ تمہارا بھائی نشہ کے عادی ہو چکا ہے، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اسے یہاں سے آ کر لے جاؤ یا اپنے پاس بلا لو۔ میرے بھائی کی مجھے کال آئی اور میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگے کہ المیر تم نے کیا کر لیا ہے اپنا؟ میں نے کہا کہ کیا کیا ہے میں نے؟ کہنے لگے تم نشہ کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے کہ واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ اپنے اس کمینے دوست سے کہو کہ جب میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے میرے پاسپورٹ واپس کر دے تو کیوں نہیں کیا تھا؟ اب کیا آپ لوگوں کو فون کر کے میرے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بھائی آپ لوگوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے مجھے مرنے دیں۔ میں جہاں ہوں وہیں پر ٹھیک ہوں، جو کر رہا ہوں اسی میں خوش ہوں، مجھے فون مت کیا کریں۔ کہنے لگے کہ المیر امی بہت بیمار ہیں، جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ تم نشہ کرنے لگے ہو، رو رو کے انہوں نے خود کو بیمار کر دیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی ماں کی محبت ہے تو واپس لوٹ آؤ۔ اپنی والدہ کا سن کر میں واپس پاکستان چلا گیا، لیکن بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میری ساری صحبت بگڑ چکی تھی، میرا حلیہ بھی بگڑ چکا تھا، میرے چہرے پر رونق کی بجائے مردگی سی چھا گئی تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے منشیات کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ 3 ماہ تک میرا علاج چلتا رہا۔ نشے کی عادت ختم ہو چکی تھی، لیکن زہرا کا غم اب بھی میرے سینے میں تازہ تھا۔
وہ کم نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی ماں کی خاطر جینے پر مجبور تھا، ہنستا نہیں تھا، زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، چپ چاپ کھانا کھا کر لیٹتا تھا۔ امی کوئی بات کرتی تو جواب دے دیتا، لیکن یہ صاف کہہ چکا تھا کہ مجھ سے شادی کا ذکر مت کریے گا۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا، اس لیے خدا کے لیے کسی کی بھی زندگی میرے ساتھ زبردستی جوڑ کر برباد مت کیجیے گا۔ ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ مال گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ کپڑے خریدنے تھے۔ وہیں میری نظر فاطمہ پر پڑی تھی۔ وہ مجھے پہچان چکی تھی، لیکن میں نے نظر بدل لی۔ وہ میرے پاس آ گئی، ایک چھوٹا بچہ اس کی گود میں تھا۔ کہنے لگی کہ المیر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا، خدا کے لیے میری زندگی برباد ہو چکی ہے، میں کسی کے قابل نہیں رہا۔ تمہاری بہن نے جو زخم مجھے دیا ہے نا، ابھی تک میرے سینے میں ہرا ہے۔ محبت اس نے بھی کی تھی، لیکن وفا نہیں کی۔ بہت خوش ہو گئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ، عیش میں رہ رہی ہوگی، لیکن اسے میرا ایک پیغام دے دینا کہ اس کی وجہ سے میں کسی سے بھی شادی کرنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ میں اس کی طرح نہیں، اس لڑکی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب بھی اس کے نام پر جی رہا ہوں اور آخری سانس تک جیتا رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ مر چکی ہے وہ تمہارے لیے المیر سکندر۔ یہ سن کر میں تو جیسے سکتے میں آیا تھا۔ کہنے لگے کہ تم نے میری بات فون پر سنی ہی نہیں، تم نے فون بند کر دیا۔ تو میں یہی بتانا چاہتی تھی کہ وہ گھر سے زہر کھا کر گئی تھی۔ باپ کی عزت اس نے رکھ لی، سائن کر دیا اور رخصت بھی ہو گئی تھی، لیکن اپنے کمرے میں جاتے ہی مر چکی تھی۔ میرے باپ کو اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا، بہت پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ روتے ہوئے وہ بتا رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے کہتی تھی کہ میں المیر کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی، اور نکاح کا رشتہ ایمانداری کا رشتہ ہے۔ دل میں المیر کو رکھ کر میں کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی۔ ابا نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اس نے میری خاطر اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ تو ابا کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی عزت سے ہٹ کر کچھ سوچتے۔ بے شک وہ برا تھا، لیکن برا رہا نہیں تھا۔ ایک موقع اسے دینا چاہیے تھا۔ ابا مجھے نکاح پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے مجھے قبرستان کا نام بتایا۔ میں تو یوں گیا تھا جیسے پتھر کا ہو چکا ہوں۔ کہنے لگی کہ فرصت ملے تو اس قبرستان میں چلے جانا، تمہاری محبت تمہیں من و مٹی کے نیچے وفا کے ساتھ ملے گی۔ میں روز اس کی قبر پر جاتا ہوں، گلاب کے تازہ پھول اس کی قبر پر بچھاتا ہوں، 2 گھنٹے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ لگتا ہے کہ جیسے سب دیواریں ہٹ چکی ہیں میرے اس کے پیچھے سوائے ایک دیوار کے، اور وہ میری سانسوں کی ڈور ہے۔ جیسے ہی ٹوٹے گی میں اس سے جا ملوں گا۔ پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ معاشرہ برا ہے لیکن میرا رب بہت اچھا ہے۔ ہم یہاں نہیں مل پائیں گے تو وہاں ضرور ملیں گے، اور وہاں پر ضد اور انا کی سماج کی کوئی بھی دیوار نہیں ہوگی، صرف میں ہوں گا اور میری زہرا ہوگی۔ لیکن ابھی کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، وفا کی خاطر اس کی جان لے لی۔ اگر میں اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہ زندہ ہوتی، اپنے گھر میں خوشحال ہوتی، اور میں بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہوتا۔ میری بھی کسی اور سے شادی ہو چکی ہوتی، نہ میں برباد ہوتا اور وہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی اپنی پسند اپنے والدین کو بتا دے تو ماں باپ ضد میں اس کی شادی کبھی بھی اس لڑکے سے نہیں کر سکتے، کہیں اور کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ محبت شادی کے بعد ہی کی جائے۔ وہ بھی برباد ہو چکی ہے اور میں بھی۔ اس لیے آپ کو اپنی زندگی کی یہ کہانی سنا کر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی کر لیجیے گا، پر کسی سے محبت مت کیجیے گا، اور نکاح سے پہلے تو کبھی بھی محبت مت کیجیے گا، کیونکہ یا تو وہ آپ کو برباد کر دے گی یا زہرا کی طرح جان سے مار ڈالے گی۔